کیوں نہیں جنازہ خامنہئی کا؟ کہاں مر گئے رہبر کہنے والے؟ جنازہ فاطمہ زہرا کا جب اٹھایا گیا تمہارا کوئی صحابی نظر نہیں آیا؟ کن مراجع نے فتوے دیے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے؟ مدینہ جو ہے وہ اس وقت کسی ایٹمی طاقت کے نرغے میں تھا؟ کیا اس وقت مدینہ کے اوپر فوری حملہ ہونے والا تھا؟ بھائی شیعہ جو تانا دیتے ہیں وہ آپ کی کتابوں کے مطابق ہے. یہ بتلائیے کہ کیا خلیفہ کا انتخاب اس قدر اہم تھا اس ٹائم؟ آپ پہلے ثابت کیجئے اس چیز کو. کیا وہ ایسا کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیا ابو بکر عمر کی جناب سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کہیں پر عمل نہیں کیا جا رہا. کفن نبی سے جو سب سے اہم کام تھا وہ خلیفہ کا انتخاب تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے. اٹھاتے کیوں نہیں جنازہ خامنہئی کا؟ کہاں مر گئے رہبر کہنے والے؟ دنیا بھر میں شیعہ سنی فساد کو اجاگر کرنے والے آج یہ ایرانی کس منہ سے دنیا کا سامنا کریں گے؟ صدیوں سے جو حضرت ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو زبان درازی کرتے آ رہے تھے، کیا آج انہیں ان خلفاء کی قربانیوں کا احساس ہو گیا ہے؟ کیا کیا اشعار بکے گئے تھے؟ اٹھاتے کیوں نہیں جنازہ نبی کا؟ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ نعوذ باللہ. حق تو بنتا ہے کہ ہم بھی جواب دیں. اٹھتے کیوں نہیں جنازہ خامنہئی کا؟ کہاں مر گئے رہبر کہنے والے؟ لیکن ہرگز نہیں. یہی تو فرق ہے ہم میں اور ان میں. عقائد و نظریات کا اختلاف اپنی جگہ، لاکھوں سنی بچوں کا قتل عام اپنی جگہ، کیونکہ مقابلے میں یہود ہے تو آج اہل سنت ایرانیوں کے ساتھ کھڑا ہے. ماضی کی ستم ظریفی اپنی جگہ، ہم یہود کی صفوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اس ویڈیو کا مقصد تنقید نہیں ہے بلکہ یہ احساس دلانا ہے کہ جن کے قد بلند ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. صدیوں سے جن خلفائے راشد کے اوپر آپ اعتراض اٹھاتے رہے، آج آپ خود ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر بھی آپ عمل کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ شام میں امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا حاکم بنے تو ملوکیت، اور ایران میں باپ کے بعد بیٹا حاکم بنے تو سپریم لیڈر. بہرحال آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مکافات عمل ہے اور میرا رب ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. میرا مقصد تنقید نہیں بلکہ بھائی چارہ ہے. آج مشکل کے اس وقت میں ساری دنیا کے اہل سنت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو فاتح بنائے. لیکن سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایران یہ جنگ جیت جاتا ہے تو کیا مشکل وقت میں ایران بھی اہل سنت کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا؟ جواب ضرور دیجیے گا. جی، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی. موصوف بیان کر رہے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات کو اجاگر کرنے والا ایران. یہ سب سے بڑی تہمت جو اس موصوف نے لگائی بلا تحقیق، اور ماہ مبارک رمضان میں انہوں نے یہ تہمت جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے اوپر لگائی کہ ایران شیعہ سنی فسادات میں صف اول میں. پہلے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا، جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، جب لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا کہ بھئی شیعوں کا 40 پارے والا قرآن ہے، لوگ مان لیتے تھے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی اب وہ دور نہیں رہا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وحدت المسلمین کا سب سے بڑا علمبردار کون ہے، کنہوں نے فتوے دیے، کن مراجع نے فتوے دیے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. اب وہ توہین کا دائرہ کار کیا؟ کیا تاریخ کو بیان کرنا توہین ہے؟ کیا آپ کی کتابوں سے روایات پڑھنا توہین ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سب و شتم کرنا، برا بلا کہنا، ان کے اوپر جو فتاوی موجود ہیں وہ کن کی طرف سے آئے؟ رہبر معظم کی طرف سے. یعنی پوری دنیا جانتی ہے کہ وحدت المسلمین کا جو ایک علمبردار ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں، اسی وجہ سے آج پاکستان میں کیا اہل سنت رہبر معظم کے لیے ریلیاں نہیں نکال رہے؟ کیا ان کی تعزیت کے حوالے سے کانفرنسز نہیں ہو رہی؟ اہل سنت کی کثیر تعداد آتی ہے، حتیٰ کہ ایسے افراد کے جو تشیع کی نسبت نرم گوشہ نہیں رکھتے، وہ بھی اس مقام پر رہبر معظم کے لیے سوگوار ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے شیعہ سنی سے ہٹ کر اسلام کے لیے آواز بلند کی، جس نے غزہ میں، فلسطین میں سنی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی، جو سب سے بڑا علمبردار تھا، جنہوں نے غزہ کا مقدمہ پوری دنیا میں رکھا، جنہوں نے قرآن کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے رکھا جب قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی تھی. تو وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو اسلام کا علمبردار ہے وہ ایران ہے. اب ان بھائی صاحب نے چونکہ ان کے دل میں ایران کا بغض ہے، ان کے دل میں تشیع کا بغض ہے، تو اس طرح کی تہمتیں لگانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے بزرگان بھی لگاتے ہیں. لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا عالم اسلام سوگوار ہے اور پوری دنیا کی نظریں ہیں ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ پر. اس وقت پوری دنیا جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، کہ جن کے اندر واقعاً غیرت ہے، جن کے اندر جذبہ ایمانی ہے، وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ شیعہ سنی مسائل کو اس انداز سے بیان کیا جائے. لیکن چونکہ میرے اس بھائی نے بات کی کہ شیعہ جو ہے وہ تانا دیتے تھے، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. شیعہ تانا دیتے طول تاریخ میں، یہ مکافات عمل ہے کہ جی کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، اٹھاتے نہیں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اٹھاتے نہیں رہبر کا جنازہ، کہاں مر گئے رہبر کہنے والے. میں ان دونوں کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، میرے اس بھائی کو شاید جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے
یا ان لوگوں کو غلط بتایا گیا ہے کہ رہبر کا جنازہ اٹھانے والے موجود ہیں. کہیں پر بھی کوئی رہبر کا جنازہ چھوڑ کر نہیں بھاگا. یہ جو آپ نے مقایسہ کیا نا خلفاء کے زمانے کا اور آج ایران کی اس حالت کا، یہ اصلاً مقایسہ بنتا نہیں ہے. قیاس مال فارغ اسے ہم کہتے ہیں. کیوں؟ یہ بتلائیے مجھے کہ اس وقت کون سی ایسی ایٹمی طاقتیں ہیں کہ جو ایران کے اوپر، مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کو تیار تھیں، اور کچھ دیر ابو بکر کا انتخاب نہ کیا جاتا تو وہ مدینہ پر حملہ کر دیتی، اور ابو بکر نے آ کر جناب فوراً ان کا دفاع کر لیا. یہ ذرا آپ ہمیں بتائیں. یہ آپ تاریخ کو مس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو تاریخ سے جاہل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مدینہ جو ہے وہ اس وقت کسی ایٹمی طاقت کے نرغے میں تھا؟ کیا اس وقت مدینہ کے اوپر فوری حملہ ہونے والا تھا کہ ابو بکر کا اگر انتخاب 1-2 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا؟ بھائی رسول کے تجہیز و تکفین و تدفین میں کتنا ٹائم لگنا تھا؟ کتنا؟ آپ کہتے ہیں جی سقیفہ میں گئے 15-20 منٹ میں جا کے وہ خلیفہ بنا کر آ گئے، اور ادھر آئے تو دیکھا رسول اللہ کی تدفین ہو چکی تھی، رسول اللہ کو غسل و کفن دیا جا چکا تھا اور دفن کیا جا چکا تھا. اور آپ کی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ لم یشہدا ابا بکر و عمر، کہ ابو بکر اور عمر رسول اللہ کی دفن النبی، رسول اللہ کے تدفین کے شاہد نہیں تھے، موجود نہیں تھے. بھائی شیعہ جو تانا دیتے ہیں وہ آپ کی کتابوں کے مطابق ہے. یہ بتلائیے کہ کیا خلیفہ کا انتخاب اس قدر اہم تھا اس ٹائم؟ آپ پہلے ثابت کیجئے اس چیز کو کہ ہاں جی اس وقت اس قدر اہم تھا اس لیے چھوڑ کر چلے گئے. پھر اگر اس قدر اہم تھا، کیا رسول اللہ نے کوئی انتظام کیا تھا؟ کہا تھا کہ میرے بعد یہ شورا بنا لینا، میرے بعد جا کے وہاں بیٹھ جانا، سقیفہ میں جمع ہو جانا؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا. آ جائیں ایران کی طرف. ایران میں رہبر کا جنازہ موجود ہے، کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. اس وقت پوری جو ایرانی قوم ہے وہ روڈوں پر آئی ہوئی ہے. کس لیے؟ رہبر کے لیے آئی ہوئی ہے. بھائی اس رہبر کے غم میں آئی ہوئی ہے. وہاں پر تو رسول کا غم بھول گیا ان لوگوں کو. یہاں پر یہ پوری ایرانی قوم، آج آپ ٹی وی چینلز پر دیکھیں، ہم جو ہے وہ کچھ جھلکیاں آپ کے لیے چلا بھی رہے ہیں کہ پورے ایران میں روز رات کو افطار کے بعد یہ قوم نکلتی ہے. کس وجہ سے؟ رہبر کے خون کا انتقام لینے کے لیے. نعرہ بلند کرتی ہے کہ ہمیں انتقام چاہیے، ہمیں جنگ بندی نہیں چاہیے، جنگ چاہیے جب تک یہ ملعون اور معصوم بچوں کے قاتل کیفر کردار تک نہیں پہنچتے. کیا مقایسہ کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کہ ابو بکر عمر کی جناب سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کہیں پر عمل نہیں کیا جا رہا. رہبر کا جنازہ موجود ہے، اور رہبر کے انتخاب کے لیے جو اگلا رہبر کا انتخاب ہے وہ ان کی اولین ذمہ داری ہے. وہ ٹیم کر رہی ہے کام، اور انشاءاللہ جلد انتخاب کر لیا جائے گا. اور جیسے ہی رہبر کا انتخاب ہوگا، ایران جو ہے وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھے گا، اپنی اسی بلندی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اسی وقار کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور پھر رہبر معظم کا جنازہ ہوگا اور سب شرکت کریں گے اور شایان شان جنازہ ہوگا. یہ بتاؤ کہ رسول کے جنازے میں یہ افراد موجود تھے؟ کیا شایان شان جنازہ ہوا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں یہ سارے موجود تھے؟ جب رہبر کی تدفین ہوگی سب موجود ہوں گے، کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا. اور رہبر کے جنازے کو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. یہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عمل کیا جا رہا ہے. ابو بکر عمر کی سنت پہ شیعہ تانا دیتے تھے رہبر کو چھوڑ کر. بھائی اصلاً کوئی مقایسہ نہیں ہے. یہاں پر آپ یہ بتلائیے کہ اگر رہبر کو اسی وقت، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اسی وقت رہبر کی تجہیز و تکفین و تدفین کا عمل انجام پائے، تو یہ بتاؤ کہ وہ جو امریکہ اور اسرائیل جو معصوم بچوں پر رحم نہیں کرتے، جنہوں نے ہفتے والے دن سب سے پہلا حملہ ہی ایک پرائمری سکول پر کیا کہ جس میں 165 معصوم بچیاں اس دنیا سے چلی گئیں. یہ ٹاپ 10 چل رہی ہے یہ تصویر کہ ان بچوں کی قبریں دیکھو کیسے ترتیب میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی لحد تیار کی گئی ہے. کیا یہ جو ملعون حرام زادے معصوم بچوں کے قاتل رحم کھائیں گے کہ جنازہ رہبر معظم پر حملہ نہ کریں، سید کے تشییع جنازہ پہ حملہ نہ کریں اور مزید معصوم افراد کا خون نہ بہائیں؟ کیا ان لوگوں سے بعید ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چھوڑ دیا، بھائی اگر انہوں نے رہبر کے جنازے کو ابھی تاخیر میں رکھا ہے کہ بعد میں یہ سارے کام انجام پائیں گے، تو اس وجہ سے کہ جو ملک کے حالات ہیں کہ یہ لوگ چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کر رہے. اب آپ آ جائیں مدینے کی طرف. مدینے میں کون سے حالات تھے؟ مدینے میں کون سی ایسی تلواریں لے کے چھوٹے بچوں کے اوپر کھڑے تھے یا ابو بکر عمر کے اوپر لٹکائی ہوئی تھی کہ اگر خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا تو بھائی سب کی گردنیں اڑا دیں گے؟ اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے یہ چیز. اور یہاں پر ایک شورا ہے، ایک ان کا نظام ہے کہ جو نظام انہوں نے خود مرتب کیا ہے. اس وقت
کون سا نظام تھا؟ عمر کیا کہا؟ بخاری کی کیا روایت ہے؟ کانت بیعت ابی بکر فلتا، نہ کہانی امرتا ابو بکر کی بیعت۔ اب یہ بتائیں کہ اس چیز کو بچانے کے لیے کہ نبی کے جنازے میں نہیں تھے، نبی کو چھوڑ گئے، بھائی کتنا ٹائم ہوا تھا رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اتنا سا بھی غم نہیں تھا ان لوگوں کو۔ آپ یہ بتائیں آج آپ کا کوئی اس دنیا سے چلا جائے، دنیا سے چلا جائے، تو امیر کائنات جیسی شخصیت کے جو اس قدر گنیا گنا تھی، عزادار تھی جناب سیدہ، اور یہ خلافت کے لیے چلے گئے۔ اگر ان کو دکھ و درد ہوتا، ذرا تکلیف ہوتی، اصلا انسان کا ذہن نہیں جاتا کسی اور طرف کہ سب سے پہلے یہ کام انجام دیا جائے، اور کہا فوری طور پر انجام دیا۔ امیر المؤمنین نے تجہیز و تکفین و تدفین کے تمام مراحل کو اکیلے انجام دیا، اور یہ آپ کے افراد چلے گئے وہاں پر۔ یہاں پہ تو آپ بہانہ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت اہم کام تھا۔ حتیٰ آپ کے علماء نے لکھا کہ دفن نبی سے، کفن نبی سے جو سب سے اہم کام تھا وہ خلیفہ کا انتخاب تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے علماء نے کہا کہ اوجب واجب من واجبات، اوجب من الواجبات، یعنی واجبات میں سے بھی جو سب سے زیادہ اوجب کام تھا وہ انجام دینا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اس چیز پر، کیونکہ صحابہ نے رسول کے جنازے کو چھوڑا تو یہ اوجب من الواجبات ہو گیا جی۔ یہ آپ لوگوں کی روش رہی ہے، یہ آپ کے علماء نے استنباط کیا صحابہ کے عمل سے۔ کسی کو وہاں پر نبی کا احساس نہیں آیا۔ چلیں یہاں پر ایک دفعہ آخر میں آپ کے لیے من باب تنزل مان لیتا ہوں کہ جناب اس وجہ سے کہ جناب اس وقت بڑی یلغاریں تھیں، جناب کیسر و کسرا بالکل تیار بیٹھے تھے، وہ جناب ان کے تیارے بالکل کیا کہتے ہیں F-17 F-15 بالکل کیسر و کسرا کے تیار بیٹھے تھے، جیسے ہی رسول اس دنیا سے جائیں گے ہم فوراً حملہ کر دیں گے۔ ابو بکر آیا، ابو بکر نے جناب وہاں پر پتہ نہیں آئرن ڈوم بنا دیا تھا۔ ساری باتیں آپ کی مان لی۔ کب تک آپ اپنے ان خلفاء کے ماتھے سے اس داغ کو دھوئیں گے؟ اس داغ کا کیا کریں گے جو رسول کے جنازے میں عدم شرکت کی وجہ سے تو لگا ہی لگا، لیکن حضرت زہرا کے جنازے میں بھی نہیں تھے۔ اب یہ ایک نیا شعر بھی ہم سے لے لو، پچھلے شعر تو تم نے یاد کر رکھے ہیں نا، اور اس پہ تم نے کہہ دیا کہ کہاں مر گئے رہبر کہنے والے۔ اب یاد رکھو، تمہیں جو الفت آل نبی کا دعویٰ ہے تو کیوں نگاہ میں زہرا کا گھر نہیں آیا؟ صحیح بخاری پڑھ لینا، اپنی صحیح مسلم پڑھ لینا، پھر یہ شعر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس پہ بھی تم نے لوگوں کو بڑا بیوقوف بنایا۔ دوبارہ سنو، تمہیں جو الفت آل نبی کا دعویٰ ہے تو کیوں نگاہ میں زہرا کا گھر نہیں آیا؟ جنازہ فاطمہ زہرا کا جب اٹھایا گیا تمہارا کوئی صحابی نظر نہیں آیا؟ وہاں پہ کہاں تھے صحابہ؟ یہاں پر تو پھنس گئے نا بری طرح سے، نبی کے جنازے سے بھی غائب، حضرت زہرا کے جنازے سے بھی غائب۔ تو یہ تمہیں جو الفت آل نبی کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ صرف بلا دلیل ہے۔ تو یہ تم لوگوں کا جواب تھا کہ جو تم لوگوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ جی رہبر کے جنازے کو چھوڑ کر اگلے رہبر کا انتخاب کرنے چلے گئے، اب ان کو تاریخ یاد آ گئی۔ آخر میں اس نے کہا کہ معاویہ کی بھی سنت دہرائی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ناقص معلومات، یہ تہمتیں۔ ابھی تک ایران میں کسی بھی لیڈر کا، رہبر کا اعلان نہیں ہوا۔ یہ پاکستان میں جو جعلی میڈیا بیٹھی ہے، جو فضلہ خور میڈیا ہے، کہ جن کی معلومات کتنی ہیں، اتنی معلومات ہیں کہ ایک کام کسی ملک میں نہیں ہوا ہوتا، یہ کہیں سے سن کے نا دیواروں پہ بھی لکھے اشتہارات سے یہ لوگ خبریں بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ پاکستانی میڈیا کی حیثیت ہے اور اس کی قابلیت ہے کہ ان لوگوں کو اگر کسی دیوار پہ بھی لکھا ہوا کوئی جملہ ملے نا، اس کو یہ ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں۔ ایران میں اس ٹائم، یعنی آج کے اس ٹائم میں ایران میں لیڈر رہبر کے انتخاب کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، کوئی اعلان نہیں کیا گیا، اور یہ پاکستانی میڈیا پر جو جعلی خبریں چلتی ہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ رہبر معظم کے بیٹے کا انتخاب ہو گیا۔ وہ تو جب انشاءاللہ ہو جائے گا، جس کا بھی انتخاب ہوگا، چاہے رہبر کے بیٹے کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو، پھر انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا جواب دیں گے کہ معاویہ کی سنت پہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ معاویہ کی سنت ایسی تھی کہ جو رسول کی سنت کو چھوڑ دے، اس معاویہ کی سنت کے پیچھے کون چلتا ہے؟ معاویہ کی سنت پہ چلے گا کوئی کہ جو اپنے بیٹے کو ولی عہد بناتا ہے، کہ جب وہ اہل بھی نہیں تھا اور اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے لیے صحابہ کو قتل کرتا ہے، دھمکاتا ہے، اور حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر جیسے بندے کو رشوت دیتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کی بیعت کرو، صحابہ کو پیسہ دے کر اپنے بیٹے کی بیعت کروانے والا، یہ معاویہ کی سنت ہے۔ معاویہ کی سنت پہ ابھی میں بولوں گا تو بڑی تفصیل میں جانا پڑے گا، اور میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا اس وقت۔ تو یہ اپنی جو ہے پروپیگنڈا مشین کو بند کرو اور اس وقت اظہار و یکجہتی کی باتیں کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم جب جواب دینے پہ آئیں گے تو پھر تمہارے بزرگوں کی قبروں سے چیخیں نکلیں گی۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اس وقت اتفاق اور
یکجہتی اور اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ اس وقت امت مسلمہ کو اسی چیز کی ضرورت ہے. لہٰذا میں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں سے کہوں گا کہ ایسے تکفیری اور ایسے سازشی عناصر کا تعاقب کریں، لوگوں کی مذمت کریں. اور ہم جو یہ جواب دے رہے ہیں اس وجہ سے چونکہ ان لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں اور ہم مجبوراً جواب دے رہے ہیں، ورنہ اس وقت ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان موضوعات پہ گفتگو کریں. آپ کے ہمارے ساتھ جو نظریاتی اختلاف ہے، عقائد کے اختلاف ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں. ہم اس وقت مناسب وقت نہیں سمجھتے، اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے اور یہ چلتے رہیں گے مسائل. لیکن اس وقت امت مسلمہ کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اتحاد کی ہے. اور جو شخص بھی اس اتحاد کو پارا کرنے کے لیے، اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرے، سمجھ جائیں کہ وہ اس یہودی لابی کا حصہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.